موٹیویشن کا جن لوگوں کو نہیں پتہ بتا دیتا ہوں کہ موٹیویٹ کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ذرا سست پڑ گیا ہے، لیزی پڑ گیا ہے، یا مایوس ہو گیا ہے زندگی کی کسی کام سے، یا سستی دکھا رہا ہے، اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کام میں اپنا دل لگانے لگ پڑتا ہے۔ بڑی مثال اگر دوں اس کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے پہلے تمام صحابہ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے، ان میں جذبہ پیدا کیا کرتے تھے شہادت کا، تو پھر وہ شیر بن کے جنگ کیا کرتے تھے۔ اس طرح دنیا کے ہر معاملے میں موٹیویشن کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ آزاد چائے والا کو جانتے ہیں، یہ چینل ہے ایک آزاد چائے والا، تو یہ بندہ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی موٹیویشن دے رہا ہے۔ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کہتا ہے کہ 10 لاکھ بندوں کو جو ہے امیر بناؤں، ملینئر بناؤں، اور ماشاءاللہ بہت بڑی اور بہت بردبار سوچ ہے یہ ایک انسان کی، کہ جو خود اگر اچھا کما چکا ہے ماشاءاللہ سے، خود بھی ملینئر ہے، تو وہ آگے بھی جو ہے وہ یہ چیز سکھا رہا ہے کہ یار میں نہیں، اور بھی مسلمان میری طرح کے بھائی جو ہیں وہ بھی یہ سب سیکھیں، وہ بھی اس لیول پہ ہیں۔ کاسے میں اور کافی سارے لوگ ہیں جو کافی ماشاءاللہ اچھے اچھے لیکچرز دیتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے بھی، اور کافی بڑے بڑے اداروں میں، اور کافی یوٹیوب پہ بڑے بڑے چینل ہیں، ملینز میں ویوز ہیں، تو کافی ملینز کی تعداد میں لوگ ان کو سن رہے ہیں، اچھے طریقے سے لوگوں کو جو ایکٹیو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ان سے ایکٹیو ہو کے بہت سے لوگ ملینئر بن بھی چکے ہیں۔ موٹیویشن کی جو کریکشن ہے وہ میں اس طرح سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کسی کو، ایون کہ عام لائف میں بھی جو آپ کو بندہ کوئی ملتا ہے، آپ سے بڑا ہے، آپ کا فرینڈ ہے، جو کسی مقام پہ پہنچ چکا ہے، تو وہ آپ کے ٹیچرز ایون کہ اسکول میں بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کالج لائف میں بھی بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز، تو سب کے لیے یہ بات کہ سب موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک غلطی میں نے آج تک دیکھی ہے جو کہ کسی نے بھی کریکٹ نہیں کی، اور یہ غلطی چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہزاروں ٹیچرز نے آج تک موٹیویٹ کیا، میں نے خود جو ہے سنا کتنے لیکچرز میں ہمارے ٹیچرز پورا پیریڈ ضائع کر کے موٹیویٹ کرتے تھے بچوں کو کہ یار ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اور بہت زیادہ لائف میں انسان دوستوں سے ملتا ہے، اپنے ریلیٹیو سے ملتا ہے، بڑوں سے ملتا ہے، وہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی آج کل کے دور میں جب یہ رزق کمانے کا ایشو بنا ہوا ہے، روزی کمانے پیسہ کمانے کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ہر بندہ جس کو دیکھو وہ موسٹلی جو ہے نا موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اگر وہ خود کسی مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ تو دیکھیں موٹیویشن کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرو کہ وہ مایوس نہ ہو، لیزی ہے تو ایکٹیو ہو جائے۔ ایک غلطی جو یہاں پہ کرتے ہیں موٹیویٹرز، جو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں یار اگر آپ کی کمائی نہیں ہے تو آپ کس طرح سے ایکشنز لینا شروع کرو کہ آپ کی کمائی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ شارٹ ورڈز میں کہتا ہوں، آپ پوری طرح سے موٹیویٹ ہو چکے، اب آپ نے پکڑ لیا ٹارگٹ، یار میں نے اتنا جو ہے نا ملینئر بننا ہی بننا ہے۔ آپ فائیور پہ کام کر رہے ہو، اپ ورک، جو بھی آن لائن طریقے ہیں کام کرنے کے، اگر آپ ان پہ کام کر رہے ہو، تو اب جب آپ موٹیویٹ ہو چکے ہو، اب آپ کا برین جو ریئیکٹ کرے گا وہ ایسے کرے گا کہ اب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں، دن رات ایک کر کے جو ہے خون پسینہ اپنا ایک کر کے میں تو جو ہے نا کروں گا، بس میں نے جو ہے یہ کام ملینئر بننا ہے اور میں نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارا رزق تھوڑا لکھ دیا ہے تو تم کیسے ملینئر بن سکتے ہو؟ اس بادشاہ کو کیوں بھول رہے ہو؟ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا تمہارے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارا رزق لکھتا ہے، اور تیسرا تمہاری موت کا وقت لکھتا ہے۔ تو اب تم کیسے ٹھان کے بیٹھ گئے ہو کہ تم ملینئر بنو گے؟ بے شک اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ہمیں جو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں موٹیویٹ کرنے کے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ ملینئر تھے؟ کیا انہوں نے اتنا زیادہ پیسہ ارن کیا؟ کیا وہ محنتی نہیں تھے؟ ان سے زیادہ محنت کوئی کر سکتا ہے؟ چلو آپ کو میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، آپ لوگ آج کل کی دنیا میں تو لوگ بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی عظیم جو ہیں ہستی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے آج کل کے لوگوں کی۔ بات مقابلے کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو کر کے گئے ہیں آپ نے ان سے سیکھنا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی ہیں، مطلب ہم ان جیسے کام نہیں کر سکتے، انڈائریکٹلی لوگ آج کل کے یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ ہم ان جیسے کام نہیں کر سکتے، بھئی وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، اور بھائی آپ لوگوں کو ہی سکھانے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے نا، وہ جو کر کے گئے ہیں وہ صرف آپ لوگوں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کر کے گئے ہیں کہ آپ نے بھی ایسے ایسے کرنا ہے۔ اچھا اپنی بات پہ واپس آتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا رزق کم لکھ دیا، آپ کیسے ملینئر بن سکتے ہو؟ وہ بادشاہ ہے، آپ کی پیدائش، آپ کو پیدا کرنا، زندہ کرنا روح ڈال کے، آپ کو موت دینے کا وقت بتانا، آپ کا رزق لکھنا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ اتنے پکے موٹیویٹ ہو چکے ہو اور آپ نے اب ٹھان لیے میں نے کرنا ہی کرنا ہے؟ اچھا اب مسئلہ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے یہاں پہ آ کے کہ جو شخص موٹیویٹ ہو چکا ہے، جس نے ٹھان لیا ہے، وہ دن رات کام کر رہا ہے اور اس بات کو 2-3 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے حالات بہتر نہیں ہو سک رہے۔ ملینئر تو دور کی بات، وہ تو اتنا تھوڑا ارن کر رہا ہے کہ اس کے گھر کا خرچ بھی مشکل سے چل رہا ہے۔ تو اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ملینئرز ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے کہ باپ بڑے لوگوں سے موٹیویٹ ہوں، اس کے علاوہ بڑے مجھے ریلیٹیوز نے کہا ہے، ایک وہ بندہ ملینئر ہے میں پرسنلی اس کو جانتا ہوں جی، میں اس سے بڑا موٹیویٹ ہوں، اور اب میں 3 سال ہو گئے ہیں کام کر رہا ہوں، یار مجھے تو میرا تو کچھ بھی حالات سدھر نہیں رہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جو موٹیویٹرز ہیں، جو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ٹیچرز، یوٹیوب پہ جو لوگ ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں آپ لوگوں کے، جو دوست ہیں آپ لوگوں کے، جو خود کسی مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے؟ جو ملینئر بن رہے ہیں موٹیویٹ ہو کے وہ کم ہیں، اور جو نہیں بن رہے ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب وہ آگے بھی پھر ڈی موٹیویٹ کریں گے سب کو کہ یار یہ سب جھوٹ ہے، ہم بڑا موٹیویٹ ہوئے تھے ایک دفعہ جی، ہم نے بڑا پکا ٹھان لیا تھا، 5 سال ہو گئے ہم نے بڑی محنت کی، کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو ڈی موٹیویشن یہ آگے جا رہی ہے، اب اس کا کیا کرو گے؟ تو آپ ایسے کرو جو سب موٹیویٹ کرنے والے ہیں، جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا سب، ایچ اینڈ ایوری، وہ جو یوٹیوب پہ ہیں، جو نہیں ہیں دنیا میں ہیں، وہ سب ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دو، تو آپ کی جو موٹیویشن ہے اللہ کی قسم یہ ایسی ہو جائے گی کہ بس پھر اس کو غلط کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ کون سی موٹیویشن ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے والی موٹیویشن۔ آج تک یہ بات پہلے کسی نے نہیں کی، ٹھیک ہے، میں خود کو بڑا نہیں بیان کر رہا کہ یار میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو کسی نے آج تک بیان نہیں کیا، لیکن یہ بات ایک ایسی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سوچنی چاہیے تھی ہر بندے کو، اسپیشلی موٹیویٹ کرنے والے کو، لیکن چونکہ وہ خود ماشاءاللہ ایک مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور جو اس نے ایکسپیرینس کیا وہ اسی سے پہنچا ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات وہ بھی جو ہے نا یہ چیز نگلیکٹ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز رہ جاتی ہے۔ تو بات یہ کرنی ہے جو موٹیویٹ کرنے والے ہیں کہ آپ فرض کرو میں کسی کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، میرا شوق ہے کہ میں ویڈیو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں فائور پہ آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے موٹیویٹ کریں، اس بارے میں کچھ ہاؤ ناؤ بتائیں، میں اس کو بھی موٹیویٹ کرنا شروع کروں گا، بڑا اس کو بتاؤں گا اپنے پیچھے نہیں ہٹنا، اگین اینڈ اگین ٹرائی کرنا ہے، آپ نے دن رات کام کرنا ہے، سٹارٹ میں پیسہ نہیں آئے گا، فری میں کام کرو، بہت خیر ہے کوئی نہیں، جو پروجیکٹ جیسے کیسے بھی مل رہے ہیں کرو محنت، پھر کچھ عرصے کے بعد ملنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ اس طرح ملینئر بن جاؤ گے، زیادہ پیسے کما لو گے۔ اور اگر آپ کی اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کو کچھ حاصل وصول نہ ہوا، آپ کا جو رزق ہے وہ شاید تھوڑا سا کم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو غریب رکھا ہے، کچھ لوگوں کو امیر رکھا ہے، پھر کچھ مڈل کلاس ہیں، کچھ لوور کلاس ہیں، پھر ہائی سٹینڈرڈ کلاس والے بھی ہیں۔ سب سے ہائی سٹینڈرڈ کلاس والوں میں ماشاءاللہ سے عبد الرحمن بن عوف ہیں، سب سے امیر ترین صحابہ جو ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ بات موٹیویشن میں رکھیں گے تو دیکھیں جو مایوس ہونے والا بندہ ہے نا، 5 سال ورک کر کے، ہارڈ ورک کر کے وہ محنت کرتا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محنت والے کو پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کرو میں تمہیں اس کا صلہ دوں گا۔ تو اب یہ بات جب وہ ڈی موٹیویٹ ہونے پہ آئے گا نا، تو یہ ایک لائن اس کو بچا لے گی، کون سی؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رزق ملینئر اس میں سے نہ ہو، میرا رزق تھوڑا کم ہو، تو کوئی بات نہیں، جو میری محنت ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں دے دے گا۔ دیٹس دا ریئل موٹیویشن۔ آپ اس موٹیویشن کو جو ہے نا لاجیکل بنا کے آگے پیش کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پہ سوسائڈ بھی کر رہے ہیں، ایک ٹارگٹ کو پکڑ ہی رکھا،
20 سال اس پہ ہارڈ ورک کیا، اور جب وہ پھر اپنے جو ہے نا گول اچیو نہ ہو سکا تو اس کے بعد انہوں نے سوسائڈ کر لی کہ جی ہم لگے ہوئے ہیں، اور ایون کہ ان کا برین پاگل ہو جاتا ہے اسٹیج پہ آگے. ایون کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ٹارگٹس جو ہیں زندگی کے مین، جیسے کہ ماشاءاللہ سے نکاح کرنا، آدھا دین مکمل کرنا ہے، پورا اسلام دین ایک طرف، آدھا دین مکمل کرنا نکاح ہے، وہ اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتے، کہتے ہیں نکاح بھی تب کریں گے جب ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو جائے. ان کو پیسہ کمانے کا بہت شوق ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں نے یہ لالچ انسان میں ڈالی ہے. ایک لائن اگر آپ نے ایڈ کر دی تو وہ دل میں شروع سے اس بات کو ساتھ لے کے چلے گا کہ میں نے بہت پکا ڈٹ کے یہ کام کرنا ہے اور میں اس چیز میں بالکل بھی ہار نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بہت سالوں کے بعد بھی میرے پاس کچھ نہ آیا تو میں اس بندے کو گلہ نہ دوں جو مجھے موٹیویٹ کر رہا تھا. پتہ لگے آزاد چائے والا کو 90% لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں، گلہ دے رہے ہیں کہ یار یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیجیے، ہم نے 5-6 سال لگائے، ہم آپ سے بہت امپریس ہو گئے تھے. اور پھر 10% وہ بھی ہوں گے جو ان کو بتا رہے ہیں روز کرو یار آج ہم اتنے پیسے کما رہے ہیں، آج ہم اتنا جو ہے آپ کی وجہ سے کس مقام پہ پہنچے ہیں. تو دیکھیں آپ لوگ تھوڑی سی بس یہ جو ہے کریکشن ایڈ کریں، ہر فیلڈ میں جو ٹیچرز ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ یہ بات ایڈ کریں، تاکہ اس وجہ سے جو ہے نا بہت سے لوگ جو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ ان کی تھوڑی بچت ہو جائے، تاکہ جب اینڈ ٹائم پہ وہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہونے لگیں تو اپنی لائف کو کنٹرول میں رکھ لیں اور دیکھیں اصل زندگی کیا ہے. جسٹ ملینئر تو نہیں بننا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو ہے نا دین کی طرف ہی لگ جاؤ، جو ہے وہ کر دو، یہ بھی نہیں کہتا کچھ ٹائم تو دین کو دو یار، یہ تو آپ کی اپنی عقل ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. یوٹیوب بھری پڑی ہے، مساجد جو ہے ان میں ماشاءاللہ سے تبلیغی جماعت والے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تبلیغ میں جانا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اور اگر یوٹیوب سے کرنا چاہتے ہو تو اٹس اوکے، تو وہاں سے کر لو. یہ تعلیم دینے کے لیے آپ کو ماشاءاللہ سے بہت دنیا بھری پڑی ہے. سب سے بڑا آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ قرآن ہے. تو میں آپ کو جسٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو زندگی کے جو اصل علم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے دیے ہیں انسان کو، وہ یہ ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھو. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار جو ملینز میں ویورز ہوتے ہیں ان سب کو یہ بات پہنچ رہی ہے، اور اگر ان ملینز میں سے یار اونلی 1 لاکھ بھی اگر ڈی موٹیویٹ ہوئے تو وہ بیچارے کریں گے کیا؟ وہ تو ریئلی ان کو ایک ڈپریشن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو رزق ان کو بھی دیتا ہے جو دنیا سے کٹ آف ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. بزرگ تھے، انہوں نے طے کیا کہ چونکہ دنیا میں لالچ بہت زیادہ ہے، لوگوں کے ساتھ جتنا بندہ رہتا ہے اتنی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے، برے اخلاق ان کو ڈیل کرنا، لالچ کو ڈیل کرنا، انسان کو بہت سے جو ہے مسائل نظر آتے ہیں اگر لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے. تو اگر ان سے کٹ آف ہو کے رہ رہا ہے تو وہ گناہ بھی کم کرے گا، کیونکہ پھر ملاقات ہی کم ہو رہی ہے لوگوں سے نہیں ملے گا تو پھر کون سی جو ہے اس کو مسائل جو ہے گناہ اتنے پیش آنے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے کہ ینگ لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ لڑکیوں کے ایریا سے بہت ہی دور کر دو، ٹھیک ہے، ایون کہ وہ دیکھ بھی نہ سکیں. مثال لو 5 سال کے عرصے تک، وہ 5 سال کے بعد جب آپ کے سامنے آئیں گے تو ان کے چہرے پہ ماشاءاللہ سے اچھا خاصا نور ہوگا، کیونکہ انسان کا جو برین ہے یہ ایسی ہی ایکٹ کرتا ہے. یہ جو چیز دیکھتا ہے پھر اس کی لالچ زیادہ آتی ہے انسان کے ذہن میں، جیسے کہ پیسہ دیکھ لینا اس کے ذہن میں لالچ زیادہ آتی ہے. اور اگر غریبوں کی علاقے میں رہے گا تو اتنا لالچی نہیں ہوگا، اسی لیے غریب لوگ جو ہیں مطلب اس طرح کے کم لالچی ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار جتنا امیر بندہ ہے جی اتنا لالچی ہے. میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، تو ویسے موسٹلی جو ہے جو کوٹس ہیں مشہور ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک بزرگ تھے، وہ ایک جزیرے پہ جا کے رہنے لگ پڑے، ٹھیک ہے. تو وہ آبادی سے کافی دور تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے بڑا جو ہے اس پہ جا کے عبادت کا پلان کیا. میں جاؤں گا، میں دنیا سے دور رہوں گا، تو اس لیے میں ہر طرح کے جو ہے موسٹ مین بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤں گا. میں چوری نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں آبادی میں ہی نہیں ہوں، میں تو اکیلے رہ رہا ہوں جزیرے پہ جا کے. میں کسی سے برے اخلاق سے بات ہی نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں تو اکیلا رہ رہا ہوں جزیرے پہ جا کے. جزیرہ آئی لینڈ، یہ جو سمندر کے سینٹر میں ہوتا ہے، پانی کے قریب بھی آپ اگر کوئی بڑا سا لینڈ ہو خالی جہاں پہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جنگل ٹائپ ہوتا ہے، اچھا وہ وہاں جا کے رہنے لگ پڑے. انہوں نے عبادت شروع کر دی، اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. تو پھر جو ہے پکی نمازیں ہر وقت اللہ کی عبادت کیے جا رہے ہیں.
تو اب ان کو کھانے کا بھی آبویسلی بات ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے محنت. انہوں نے گرو کرنا شروع کیا کچھ پودے وغیرہ. آبویسلی جزیرہ تھا آئی لینڈ, تو اس کی مٹی تو ویسے بھی زرخیز ہوتی ہے, کھانے کے لیے کافی اچھے فروٹس آ گئے, ویجیٹیبلس تھیں وہاں پہ, پانی بھی ان کو کافی اچھا ملتا تھا وہاں سے. تو پھر اس طرح ساری زندگی ان کی کمپلیٹ ہو گئی. پھر وقت آ گیا ان کی موت کا. حضرت اسرائیل آئے, ان کی روح قبض کی, وہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوئے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تم جنت میں چلے جاؤ. وہ بہت بزرگ حیران ہوئے کہ اللہ, میں تو بڑا حیران تھا کہ میں نے ساری زندگی تیری اتنی عبادت کی ہے, تو میرے سے کچھ باتیں کرے گا, کچھ میری تعریف کرے گا, اور پھر مجھے بتائے گا کہ یہ درجات ہیں میں نے تمہیں دی ہیں, تم بڑی بلند جنت میں آ گئے ہو. تو اللہ تو نے کچھ بات بھی نہیں کی مجھ سے, بس کہہ رہا ٹھیک ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بلایا, اس سے کہا کہ اس بندے کو لے کے جاؤ دوزخ کے 70,000 سال کی دوری پہ اس کو ایک چکر لگوا کے لاؤ. یعنی کہ جو دوزخ ہے اس کی جو باؤنڈری ہے 70,000 سال کی دوری پہ, مطلب بہت بڑا فاصلہ ہے, آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہاں سے اس کو ایک چکر لگوا کے لاؤ. وہ فرشتہ لے گیا, اس کو چکر لگوانا شروع کیا. ابھی شروع کیا تھا تو اس کا گلے میں اتنی پیاس ہے, اتنا گلا خشک ہو گیا. اس نے کہا مجھے فوراً پانی چاہیے, پانی, کیونکہ وہ تپش اتنی تھی دوزخ کی آگ کی. وہ پھر فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, فرشتہ بندے کو لے کے اس کو پانی پلایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے تم پہ کیسے رحم کیا ہے. وہ بندہ سمجھ نہیں پایا بات کو کہ مجھے پیاس لگی تو اللہ نے پانی دیا, لیکن وہ اپنی زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں اس طرح کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم جب ساری دنیا سے تعلق توڑ کے جزیرے پہ گئے تھے تو میں نے تمہیں وہاں پہ پانی فراہم کیا, ٹھیک ہے, پہلے تو تم مجھے اس کا حساب دو, اس کے ایک ایک قطرے کا, کیونکہ پانی جو میں نے تمہیں فراہم کیا وہ تمہیں مفتی میں مل رہا تھا. پانی تم نہ پیتے تو تم زندہ کیسے رہتے, زندہ نہ رہتے تو میری عبادت کیسے کرتے. تو یہ تو الٹا میں نے تم پہ احسان کیا, ہر دن ہر سیکنڈ. تو تم تو الٹا یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے عبادت کی ہے تو کیا مجھ پہ احسان کیا. پھر پانی کے بعد مجھے ساری خوراک کا حساب دو جو تم نے کھائی ہے. اس کے بعد پھر کر لیتے ہیں ڈیل جو بھی ہے کہ کون سے درجے میں جانا ہے. تو دیکھیں اس پورے قصے سے آپ کو جو مین علم ملا وہ یہ ہے کہ انسان کو جو توفیق ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے. تو انسان جب نیکی بھی کرتا ہے تو وہ بھی, اس کا بھی کریڈٹ اللہ کو ہی جاتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو وہ توفیق دی ہے تو انسان نیکی کر رہا ہے, اس لیے انسان کو تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے اس بات پہ. اسی طرح مثال ایک رزق کی میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک لڑکی ہے تو اس کا نام ہے جانا جینٹن. یہ لڑکی پڑھائی سے تنگ آ گئی تھی. یہ ابھی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس دور کی, اس ماڈرن جنریشن کی. پڑھائی سے تنگ آ کے اس نے اپنا جو ہے کالج لائف چھوڑ دی, پڑھائی ترک کر دی. بہت اچھے اپارٹمنٹ میں بہت اچھے سٹی میں رہ رہی تھی, وہ چھوڑ کے اپنے گاؤں چلی گئی. جانا جینٹن کون ہے تو آپ جو ہے اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل. تو بیسکلی وہ اس لڑکی نے سب چھوڑ کے, کیونکہ وہ کہتی ہے میرا شوق ہے کہ میں اپنے گاؤں جاؤں, اور سویڈن میں ہے تو میں اپنے گاؤں جاؤں اور بس وہاں کی خوبصورتی دیکھتی رہوں اور وہاں کی خاموشی میں رہوں, بالکل تنہائی پسند ہو, مجھے کوئی بندہ میرے آس پاس نہ ہو, میں اکیلا رہنا پسند کرتی ہوں. اچھا جی, وہ گئی اپنے شوق کے لیے, اس طرح اپنے گاؤں چلی گئی. اب وہاں نہ بندہ نہ بندی کے ساتھ, ہر طرف برف ہی برف, جنگل ہی جنگل, کیمپ لگا کے جو ہے وہ رہ رہی تھی وہاں پہ. تو کھانے پینے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا, بہت خراب حالات ہو گئے. یہ بھی کہ میں اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, اور ابھی آپ وہ دیکھیں کہ کتنی امیر ہو چکی ہے ادھر ہی گاؤں میں رہتے رہتے, اکیلے رہتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ایک دن ڈالا, obviously چاہے کافر ہو, اللہ تو رزق سب کو دینے والا ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ میرا شوق یہ ہے کہ میں اس طرح اکیلی رہوں, آوازیں سنتی رہوں. اس نے کیا کیا کہ وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا آوازیں. تو اس نے وہ آوازیں ریکارڈ کی اور اسی طرح ویڈیو کیپچر کرنے لگ پڑی اپنے گاؤں کی, اور وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے, اور ماشاءاللہ سے بہت امیر ہو گئی. اب اس نے اپنا آفس بھی بنا لی ادھر ہی کیمپ میں, گاؤں کے اندر ہی, اور وہاں سے کمائی کر رہی ہے. دیکھو نا تمہارا رب کتنا بردبار ہے, کافر کو بھی ایسے ایسے رزق عطا کر رہا ہے جو ساری دنیا سے کٹ آف ہو کے جا رہا ہے. اس نے تمہیں تو پھر ماشاءاللہ سے اتنے طریقے سکھا دیے رزق کمانے کے, وہ ان کو آج کی دنیا میں بھی عطا کر رہا ہے, جو اپنے شوق کی خاطر دنیا سے بھی دور چلے جاتے ہیں, ایک تو گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں, دوسرا یہ کرتے ہیں کہ
وہ بالکل ہی اپنا ایڈوانٹیج دیکھتے ہوئے تمام دنیا سے کٹ آف ہو کے اور رزق کا بھی پرواہ نہیں کرتے، یار رزق کہاں سے آئے گا، بس وہ کہتے ہیں ہمارا شوق پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسوں کو بھی دے رہا ہے جو اپنا شوق پورا کرنے کے پیچھے محنت کرنے سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ موٹیویشن اصل یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاؤ، تمہارا رب تم سے قیامت کے دن تمہارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کی فزیکل لاجک میں اگر آپ کو دوں تو دیکھو، ایک انسان ہے، وہ صبح سے رات تک مزدور بندہ ہے، مزدوری کرتا ہے تو رات کو اتنی تھکاوٹ ہوگی کہ وہ رات کو عبادت ہی نہیں کر سکے گا، پھر صبح اٹھ کے مزدوری، تو اس کی عبادات ایک امیر شخص سے اس لیے کم ہوں گی کیونکہ امیر شخص جو ہے وہ ذرا ویلا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بزنس مین ہے، بیٹھے بٹھائے پیسہ کہیں سے آ رہا ہے، رینٹل پرپسز سے آ رہا ہے، رینٹ آ رہے ہیں، تو اس کے پاس وقت زیادہ ہے، اس کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور جو غریب بندہ ہے وہ تو ویسے کم کر پائے گا کہ مزدوری کرتا ہے سارا دن، تھک جاتا ہے، کیا عبادت رات کو کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس سے پھر کم مال پہ راضی بھی ہو جائے گا، کیونکہ لاجک میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی کم تھا زندگی میں، اس نے کمائی جو تھوڑی بہت ملتی تھی اس کے لیے بھی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اس کو۔ تو جسٹ لائک دیٹ کہ آپ موٹیویشن میں باتیں ایڈ کیا کریں کائنڈلی، تاکہ ملینز آف لوگ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ سے یہ بات ایڈ ہونے کی وجہ سے کوئی شخص کبھی زندگی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص بھی ہمت ہار رہا ہوگا، یار میں نے کر کے جی فلاں بندے کو دیکھ کے وہ بڑا ملینئر ہے، اس کو دیکھ کے میں یہاں پہنچا ہوں، تو اب میرا یہ حال بننے لگ گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگا، اور انلیس کہ وہ جو اس کو مل رہا ہے وہ اس پہ ہی راضی رہ جائے گا، ٹھیک ہے، اپنی محنت بھی کنٹینیو رکھے گا، کیونکہ آپ اس کو یہ بھی سکھا رہے ہو کہ دیکھو اگر آپ کو سلا ادھر نہیں مل رہا تو آگے ملے گا، چونکہ آپ مسلمان ہو اسپیشلی، تو آپ کی تو موج ہی موج ہے، تو آپ اس چیز سے پریشان نہ ہو اور اپنی محنت کنٹینیو رکھو، ملینئر بننے کی کوشش کرو گے، اور اگر آپ کا رسک زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ ملینئر بن جاؤ گے۔ اب اسی طرح مثال ہے فائیور کی، فائیور آپ اس پہ آن لائن کام کرتے ہو، بہت سے لوگ جو ہیں وہ 21 سال کی ایج میں ملینئر بن چکے ہیں، وہ ایک بچہ تھا وہ بھی آئی تھنک 20 ایئرس کی ایج میں ملینئر بن چکا ہے فائیور پہ کام کر کے، تو اپنی کافی پاکستان میں گھر بھی خرید لیے۔ وہ ایک بچہ ہے وہ اپنا رینٹ پہ رہ رہا تھا، تو اس نے جب فائیور پہ کام سٹارٹ کیا 17 سال کی عمر سے، آئی تھنک 20 سال کی عمر میں 4 کروڑ کا اس نے گھر بائی کیا، اس طرح اور مزید اس نے اپنی جائیداد اپنے لاہور کا رہنے والا، آئی تھنک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں رسک الگ الگ ہیں، اسی طرح کے لوگ فائیور پہ بیٹھے ہوئے 20 سال سے، ان کا رسک کم ہے۔ اسکل جو ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے رسک کے مطابق دیتا ہے۔ ایک شخص ہے فائیور پہ بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے، ویب ڈیولپر ہے، ویب ڈیزائننگ کر رہا ہے، اس کی سکلز بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کا ایک اور بندہ اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، لیکن وہ جب بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویب ڈیزائننگ فائیور پہ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بہت کوشش کرتا ہے، پریمیئر پرو سیکھ رہا ہے بڑے سالوں سے، ویب ڈیزائننگ سیکھ رہا ہے بہت سالوں سے، یا جو بھی اس کو شوق ہے وہ سیکھ رہا ہے، دوسرا بندہ بھی ویب ڈیزائننگ کرتا ہے، یہ بندہ بھی ویب ڈیزائننگ کرتا ہے، یہ والا جو ہے لاکھوں کما رہا ہے ڈیلی، اور دوسرا بندہ جو ہے اس کو ایک آرڈر بھی نہیں آ رہا، بندہ اسکل سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں سیکھ پا رہا، بہت کوشش کرتا ہے، فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرسٹ سیکنڈ ایئر کی کلاسز جو ہوتی ہیں ایف ایس سی میں، آپ اس سے اگر میتھ کا کوئی فارمولہ ایک نالائق بچہ اس کو بڑا زور دے دے کے سمجھاؤ، وہ یہ ٹرک نہیں سمجھ پاتا اور آخر کار وہ غلط کر رہا ہے پیپر میں، 1000 بار سمجھاؤ پھر بھی اس کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا، اور یہ چیز آپ ایک دوسرے بچے کے ذہن میں بٹھاؤ، وہ پہلی بار میں پک کر لے گا، بعض اوقات وہ خود سے کر کے دکھا دے گا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو یہ علم اللہ کی طرف سے ہے، دماغ دونوں کے سیم، اللہ نے کسی کو معذور نہیں کیا، لیکن سکلز اپنی اپنی دی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کی سکلز ایسی ہیں جو بہت کم کام کر کے بھی ایسی سکلز دکھاتے ہیں کہ وہ کروڑوں کما لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا نصیب کا رزق کم لکھے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق جو ہے وہ کم لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کو سکلز بھی کم سکھاتا ہے، ان کے ذہن میں آپ پکڑ کے ڈالتے رہو، یار تم یہ آئی سی چپ بنا کے دکھاؤ، یہ مائکرو پروسیسر تم بنا کے دکھاؤ، تم نے یہ چیز جو ہے یہ انوینٹ کر کے دکھانی ہے، وہ شکل اٹھا کے دیکھتا رہے گا، یار یہ کیسے انوینٹ کر دیے یار اس نے کیسے، یہ ایک پنکھا ہے، بغیر پروں کے پنکھا بنا دیا ایک شخص نے، یہ کیسے چل رہا ہے یار، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بڑا اس کو کھول کے دے دیا، یار یہ کھول کے دیکھ لو سمجھو کیسے ہے، پھر ایسا تم بھی بنا دو، دیکھتا رہا دیکھ کے بھی نہیں بنا سکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکلز ہیں ہر ایک انسان کی جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کم سکلز ہیں وہ ایک ٹھیکیدار ہے، ایک سمپل پراپرٹی کا کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، اس کو سارا اینٹوں کا سیمنٹ کا حساب کتاب پتہ ہے،
یہ حساب ایک مائکرو پروسیسر بنانے والے کو آپ سکھاؤ تو وہ نہیں سمجھ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اسکل دی ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مائکرو پروسیسر بنانے والا آگے اس کا وہ ملینئر بن جائے، اور یہ پاسبل ہے کہ جو وہ ٹھیکیدار ہے سمپل اینٹوں کے گھر بناتا ہے وہ ملینئر بن جائے اسی کام میں کرتے کرتے. تو رزق بھی اللہ کی طرف سے، اسکل بھی اللہ کی طرف سے، برین کے اندر جو ارادے آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک دفعہ میں نے سنا ایک ڈاکٹر اور ایک مولانا صاحب آپس میں بحث کر رہے تھے. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنی شوگر کا علاج جو ہے وہ اس طرح دعا وغیرہ کر کے کرتا ہوں، آیات پڑھتا ہوں قرآن کی، دم کرتا ہوں پانی پہ پھر وہ پیتا ہوں تو اس سے میری شوگر کنٹرول رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ گولی کھائیں تب آپ ٹھیک رہیں گے. دونوں اس بات پہ بحث کرتے اور ماشاءاللہ میچور تھے، دونوں ایکسپیرینس تھے، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے دونوں کے پاس، دونوں بہت اچھے مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن اس چیز کا مختصر جواب پتہ ہے کیا تھا؟ مختصر بہت گھنٹے بحث کرتے اور کسی کا اختتام سے نہیں پہنچا. ایک کہتا ہے نہیں قرآن کی آیات میں زیادہ طاقت ہے، وہ انسان کو ٹھیک کر سکتی ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے گولی جو ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں قرآن کو لیکن گولی آپ کو لینا ضروری ہے، دیکھیے آپ کی ضرورت ہے. اب مختصر سا جواب تھا اس بات کا. میں نے ان کو بتایا، میں تھا بہت چھوٹا ایج میں ان کے آگے، تو پھر بھی میں نے ان کو بتایا تو دونوں سوچنے لگ پڑے اور چپ کر کے اپنی اپنی پتلی گلی سے نکل لیے. میں نے ان کو یہ بتایا کہ میری بات سنیں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں، کیونکہ کافی بڑے ہیں، بزرگ کی ایج میں ہیں، دونوں بوڑھے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں گولی جو ہے کوئی بھی ڈسپرین گولی ہے، سر درد ہوتا ہے تو انسان گولی لیتا ہے، کچھ لوگ آیات پڑھ کے دم کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو سبق ہے اس میں زیادہ طاقت ہے. لیکن گولی جو ہے چاہے گورے نے بنائی ہے چاہے کافر نے، جس نے بھی بنائی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ذہن میں جو ارادہ آیا، جو فارمولہ آیا گولی کو بنانے کا، وہ کہاں سے آیا؟ دماغ سے آیا، آبویسلی دماغ سے آیا. تو دماغ سے آیا تو دماغ میں یہ ارادہ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. اللہ تو سب نظام چلا رہا ہے. اللہ نے کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ اب جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے اس پہ مسائل بڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے علاج بھی نکال کے دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے گولی دے دی، گولی بنوا دی، چاہے کافر سے بنوائی چاہے مسلمان سے بنوائی. اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. گولی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ارادہ ڈالا، اس نے فارمولہ پھر ایجاد کیا اور اس سے گولی بنا دی، ڈسپلن بنا دی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر آیات پڑھ کے دم کر کے کریں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ گولی لے کے کریں تو آپ گولی لینے کا مطلب ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے چیز مجھے بنا کے دی علاج کے لیے، میں تیری وجہ سے شفا پا رہا ہوں. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ چیز آپ کو بنا کے دے رہا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پڑھ کے کر لو. اگر آپ کو ڈسپلن سے آرام آتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اگر آپ کو آیات پڑھ کے دم کرنے سے آرام آتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو پھر بحث کس بات کی؟ میں خود وہاں سے چل پڑا اور وہ دونوں بھی چپ کر کے چل پڑے اور ایکسیپٹ کر لیا بات کو. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان ایسی باتوں پہ بحث کرتا ہے، اور علم چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن انسان کیوں نہیں ان پہ دھیان دیتا. تو میں اپنا ابھی لیکچر ختم کرتا ہوں کیونکہ اس کو میں مزید بڑھانا نہیں چاہتا. آج کل کے لوگوں کے پاس ویسے ہی ٹائم کم ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات کروں گا. اللہ حافظ.